بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جولائی 1880 میں آپ پیدا ہوئے اور نام تھا آپ کا دھمپت رائے۔ ابتدائی تعلیم ایک مسلمان مولوی سے حاصل کی جس نے آپ کو فارسی زبان اور اردو زبان سے روشناس کرایا، اور اردو زبان میں آپ نے آگے بڑھ کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ابتدائی تعلیم فارسی اور اردو میں لینے کے بعد آپ نے پھر انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بڑے ہو کر آپ نے اگرچہ تعلیم کے میدان کو منتخب کیا تھا اپنے معاش کے لیے، آپ ایک اسکول کے ٹیچر سے انسپیکٹر آف اسکول بھی رہے، لیکن اصل شوق آپ کا ادب تھا، اور اسی لیے آپ نے افسانے، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو پہلے اپنے لیے نواب رائے کا قلمی نام منتخب کیا، لیکن بعد میں آپ نے اپنا قلمی نام بدل کر منشی پریم چند رکھ دیا، اور آپ اس نام سے بہت مشہور اور معروف ہو گئے۔ اردو اور ہندی دونوں میں آپ نے افسانے لکھے، ناول لکھے، ڈرامے لکھے، لیکن آپ کی اردو اتنی خوبصورت ہے کہ اس دور کے لکھے ہوئے افسانے آج بھی وہی لطف دیتے ہیں۔ 10-12 تو آپ نے ناول لکھے ہوں گے اور تقریباً 200 سے اوپر آپ کے افسانوں کی تعداد ہوگی۔ آئیے میں آپ کو آج ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ سناتا ہوں، اور اس افسانے کا عنوان ہے حج اکبر۔ آئیے سنتے ہیں۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے کم تر بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا، اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ مگر شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ بڑھیا ان کے ہاں 3 سال سے نوکر تھی۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، اور خام خواہ کیڑے نکالنا صابر صاحب جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیز کو گھنٹوں دیکھتی، پچھتاتی، بار بار پوچھتی، اتنا ہی کیوں؟ کیا بھاؤ ہے؟ کیا اتنا مہنگا ہو گیا؟ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑوی پڑ جاتی، قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید و حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، اور روز ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشکریزی کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ دایا کا اتنا سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آبریز کرتا تھا۔ اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں 2 سبزی فروشوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ ان کا مصور طرز ادا، ان کا اشتعال انگیز استدلال، ان کی متشکل تضحیک، ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں، ان کی تعریض اور تردید سب بے مثال تھیں۔ زہر کے 2 دریا تھے، یا 2 شعلے جو دونوں طرف سے امنڈ کر باہر گئے تھے۔ کیا رواں زبان تھی، گویا کوزے میں دریا بھرا ہوا ہو۔ ان کا جوش اظہار، ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دینا، ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت، مضامین کی ایسی آمد،
تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا؟ صفت یہ تھی کہ اس مباحثے میں تلخی یا دلآزاری کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محو تھیں۔ ان کی متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا۔ ان کے ظرف دل میں اس سے کہیں زیادہ کہنے کی اور بدرجہ زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔ الغرض یہ خالص دماغی ذہنی مناظرہ تھا، اپنے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ایک خالص زور آزمائی تھی، اپنے اپنے کرتب اور فن کے جوہر دکھانے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم، وہ کنایات اور اشارے جن پر بے شرمی کو شرم آتی ہو، وہ کلمات رقیق جن سے عفونت بھی دور بھاگتی، ہزاروں رنگین مزاجوں کے لیے محض باعث تفریح تھی۔ دایا بھی کھڑی ہو گئیں کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے، پر تماشا اتنا دلاویز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ یکایک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی تو سحر ٹوٹا، تو وہ بھاگی بھاگی گھر کو چلی۔ شاکرہ بھری بیٹھی تھی، دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطوارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، بی بی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی، یہاں دفتر کے جانے کو دیر ہو رہی ہے اور تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے۔ مگر دایا نے اسے وقت دبنے میں خیریت سمجھی، بچے کو گود میں لینے چلی، پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فروغ کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح چھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھا، یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زیادتیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ بے رخی سے کہیں اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہوا۔ بولی، بی بی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی، بہت ہوگا پاؤ گھنٹے کی دیر ہو گئی، اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑی ہے۔ شاکرہ بولی، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تمہارے جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ دایا، ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی وہ معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ، مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کرا لو۔ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائی منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے اور پوچھا، کیا ہے؟ دایا، کچھ نہیں، بی بی نے جواب دے دیا ہے، گھر سے جاتی ہوں۔ صابر حسین خانگی معاملات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہ نہ پا کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، مگر کانٹوں میں پیر رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ چیں بچی ہو کر بولے، بات کیا ہوئی؟ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نئے کھچڑ سوچتی رہتی ہے۔ شاکرہ، ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خسرت ہی ایسی ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے میں باندھو، میرے ہاں ضرورت نہیں۔
دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے اس گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرا نے چمکارا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی لولو اور بوا کی دھمکی دے دی، مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا، اس نے بچے کو وہیں چھوڑا، آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سوج گئیں، آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا۔ شاکرا نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی، مگر شام ہوتے ہی پھر چیخنا شروع کیا، انا مٹھائی لائی۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ انا جیسی جیتی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی، گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان بے زبان چیزوں سے پر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انا انا پکار کر رونے لگتا، کبھی دروازے پر جاتا اور انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا گویا اسے بلا رہا ہے۔ انا کی خالی کوٹری میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی۔ اس کوٹری کا دروازہ بند پاتا تو جا کر کواڑ کھٹکھٹاتا کہ شاید انا اندر چھپی بیٹھی ہو۔ صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا انا کہہ کر دوڑتا، سمجھتا کہ انا آ گئی۔ اس کا گدرایا ہوا بطن گھل گیا، گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے، ماں اور باپ دونوں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے۔ اگر بہت گدگدانے اور چھیڑنے سے ہنستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ دل سے نہیں، محض دل رٹنے کے لیے ہنس رہا ہے۔ اسے اب دودھ سے رغبت تھی، نہ مصری سے، نہ میوہ سے، نہ میٹھے بسکٹ سے، نہ تازی امرتیوں سے۔ ان سب میں مزہ تبھی تھا جب انا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ اب تو ان میں وہ مزہ نہ تھا۔ 2 سال کا ہونہار لہلہاتا شاداب پودا مرجھا کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی، گرمی اور محبت کا احساس ہوتا تھا، اب استخوان کا ایک پتلا رہ گیا تھا۔ شاکرا بچے کی حالت دیکھ دیکھ کر اندر اندر پچھتاتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خدمت پسند آدمی تھے، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، اسے روز ہوا کھلانے لے آتے، نت نئے کھلونے لاتے، پر مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا۔ دایا اس کی دنیا کا آفتاب تھی، اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبزی کی بہار کیوں کر کھاتا؟ دایا کے بغیر اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا۔ دوسری انا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی، پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا تھا، گویا وہ کوئی دیوانی یا بھوتنی ہے۔ عالم وجود میں دایا کو نہ دیکھ کر
نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا۔ وہاں اس کی اپنی انا چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس کی وہی گود تھی، وہی محبت، وہی پیاری باتیں، وہی پیارے پیارے گیت، وہی مزیدار مٹھائیاں، وہی سہانا سنسار، وہی دلکش لیل و نہار۔ اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا۔ انا کتا بھونکتا ہے، انا گائے دودھ دیتی ہے، انا اجلا گھوڑا دوڑا۔ سویرا ہوتے ہی لوٹا لے کر دایا کی کوٹری میں جاتا اور کہتا، انا پانی پی۔ دودھ کا گلاس لے کر اس کی کوٹری میں رکھاتا اور کہتا، انا دودھ پلا۔ اپنی چارپائی پر تکیا رکھ کر چادر سے ڈھک دیتا اور کہتا، انا سوتی۔ شاکرا کھانا کھانے بیٹھتی تو رکابیاں اٹھا اٹھا کر انا کی کوٹری میں لے جاتا اور کہتا، انا کھانا کھائے گی۔ انا اس کے لیے اب ایک آسمانی وجود تھی جس کی واپسی کی اسے مطلق امید نہ تھی۔ وہ محض گزشتہ خوشیوں کی دلکش یادگار تھی جس کی یاد ہی اب اس کا سب کچھ تھی۔ نصیر کے انداز میں رفتہ رفتہ طفلانہ شوخی اور بےتابی کی جگہ ایک حسرت ناک توکل، ایک مایوسانہ خوشی نظر آنے لگی۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نجافت ان موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکتی۔ شاکرا احتیاطاً اسے فلالین کا کرتا پہنائے رکھتی، اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا۔ شاکرا چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح وہ شاکرا سے بہت کم بولتے تھے۔ انہیں اس سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف، سفلہ مزاج، بےحس عورت تھی۔ شاکرا نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہی کی دوا سے افاقہ ہو۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، بڑے حکیم لقمان بھی آئے تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرا بولی، تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ صابر، بس ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ شاکرا، تمہیں تو وہی دھن سوار ہے، کیا وہ عباسی امرت پلا دے گی؟ صابر، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی۔ شاکرا، میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ صابر، اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روگی بچے سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ شاکرا، چپ بھی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ صابر، ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اسی عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، التجا کرو، تمہارے بچے کی جان ان کے رحم پر منحصر ہے۔ شاکرا نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ شاکرا، تم کیوں جاؤ گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ صابر، نہیں، معاف کر دو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے، وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ شاکرا نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑا ہی ہے، میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا،
کہ مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب سے منا کے لے آتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کی مگر امٹتے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادر ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ آیا عباسی دنیا میں اکیلی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز و شاداب درخت تھا، لیکن رفتہ رفتہ خزاں نے ساری پتیاں گرا دیں۔ باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی ایک سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں۔ وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اندھیرے بیابان میں بھٹکتے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اس کا جوئے حیات سنگریزوں سے نہ ٹکراتا، اب وہ ایک گلدار کی آبیاری کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی، اس میں معنی پیدا ہو چکے تھے۔ عباسی نصیر کی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی، مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رش نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی، اسے کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے۔ وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری کا رونا رویا کرتی، اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ اور گنڈے لاتی رہتی، اور اس کی یہ خالص مادرانہ محبت تھی جس میں اپنے روحانی اعتزاز کے علاوہ اور کوئی غرض نہ تھی۔ اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکایک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی، وہی کانوں میں پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا، اس کال کوٹری میں دم گھٹتا تھا۔ رات جوں توں کر کے کٹی، صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی، یکایک تازے حلوے کی آواز سن کر بے اختیار باہر نکل آئی۔ یاد آ گیا، آج حلوہ کون کھائے گا، آج گود میں کون چہکے گا۔ وہ نغمہ مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے، ہونٹوں سے، جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا، عباسی کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں نصیر کو دیکھ آؤں، پر آدھے راستے سے لوٹ گئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحہ بھی نہ اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چوک پڑتی، معلوم ہوتا کہ نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا۔ شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس کے لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی، لیکن کبھی آدھے راستے سے لوٹ آتی، کبھی 2-4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون سا منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون سا منہ دکھاؤں؟ کبھی سوچتی کہ کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے، بچوں کی محبت کا اعتبار نئی دایا سے برج گیا ہوگا۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا، جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو۔ گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتی، نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی۔ بدنی ضروریات بھی خلائے دل کو پر کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اتفاق سے اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے۔ محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت ایک پالتو چڑیا کسی تھی
جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو، اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا، آمادہ سفر ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی فواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا، کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ دنیا اس وقت بھی جانے والوں کے دامن پکڑے ہوئی تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا کہ دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں۔ کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا۔ ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے، مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا، مال لیجیے گا ورنہ روپیہ پھنس جائے گا۔ مگر خال خال ایسی صورتیں بھی نظر آئیں جن پر مذہبی ارادت جلوہ تھی، وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھیں یا محو تسبیح خوانی تھیں۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی۔ وہی خرید و فروخت، لین دین کے چرچے۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کسی طرح نہ اترتا، لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ اتنی گھٹا امڈی ہوئی ہے، برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چٹپٹ